بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 104 تا 112 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا مت کہو، راعنا راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے، وقولوا اور کہو، انظرنا انظرنا یعنی ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود کی اسلام دشمنی کے متعدد طریقے تھے۔ اس آیت میں یہود کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ رویہ اور خبث باطن کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی شریک ہوتے تو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو بات بخوبی سمجھ نہیں پاتے اور چاہتے کہ پھر سنیں تو راعنا کہتے، یعنی ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا، مکرر ارشاد فرمائے، یا ہم سمجھ نہیں سکے، ہماری رعایت کیجیے۔ راعنا کو ذرا نیچے کی طرف دبانے سے بآسانی راعینا بن جاتا ہے، جس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہیں۔ دوسرے معنی اس لفظ کے احمق کے بھی ہیں۔ اس طرح ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور بے ادبی ہوتا تھا۔ مسلمانوں کو ان گستاخوں کے خبث باطن کا حال معلوم نہ تھا، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ کہہ دیتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس ذو معنین لفظ کی جگہ دوسرا لفظ انظرنا یعنی ہم پر توجہ کیجئے یا ہم پر نظر کرم کیجئے استعمال کرنے کی ہدایت کی، جس میں طنز اور گستاخی کا شائبہ نہیں۔ اس طرح پہلے ہی مخلص مسلمانوں کو اس ذو معنین لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو تاکہ تمہیں بار بار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما نہیں، یود چاہتے، الذین کفروا جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتابی
اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ سب مشرک، ان کے ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں کفار، خواہ اہل کتاب ہو یا مشرکین مکہ، انہیں یہ ہرگز گوارا نہیں کہ مسلمانوں پر کوئی بھلائی یا خیرخواہی کا نزول ہو۔ یہاں خیر سے مراد وحی اور نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہود سمجھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کی اجارہ داری ہے، بنی اسماعیل اس سے کیسے بہرہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول کا انتخاب مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ ان کے نزدیک یہ یتیم بچہ منصب رسالت کا مستحق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ حسد اور بغض کی بنا پر تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت اور عنایت کے ساتھ مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے، اس کے فضل اور کرم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأتی تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ لہ، الم تعلم کیا نہیں جانتا تو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور
زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار۔ ان آیات میں ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ یہ یہودی جو مسلمان عوام میں پھیلانے کی سعی کرتے ہیں، اشکال بلکہ اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور سابقہ آسمانی کتابیں بھی من جانب اللہ ہیں، تو قرآن ان کا ناسخ کیوں ہوا؟ نیز جب پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے تو اس کے بعض احکام کیوں منسوخ ہو جاتے ہیں؟ اس طرح یہود مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کے الہامی پیغام ہونے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ارض و سما کا مالک ہوں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں یا حافظہ سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ لاتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنی جگہ اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ نسخ احکام کی مثال طبیب کے نسخے کی طرح ہے۔ بیماری کی تشخیص گویا یکساں ہو، لیکن ماحول، موسم اور مزاج کے اختلاف سے نسخہ تبدیل کرنا ایک ماہر طبیب کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نفع اور نقصان کو بہتر سمجھتا ہے، ہر حکم کی مصلحت اور حکمت اس کی نظر میں ہے۔ پھر عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ناقص العقل انسان اس کے احکام پر اعتراض نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں، یہی معراج انسانیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام کیا تریدون تم سب چاہتے ہو، ان کہ تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے قبل، ومن اور جو، یتبدل الکفر بالایمان بدل لے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت میں ممکنہ مخاطب تین گروہ ہیں، ایک اہل ایمان، دوم کفار مکہ،
صوم یہود مدینہ۔ مسلمان عوام یہود کے ورغلانے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے معنی سوالات کرتے، لہٰذا آیت میں مسلمانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح قیل و قال اور بے جا موشگافیوں میں نہ پڑو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر آیت کے مخاطب یہودی ہو تو رسولکم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہودی آرزومند ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے غیر ضروری سوالات کرو جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ فضول فرمائشیں، بے جا مطالبات یہود کا شیوا رہا ہے، حالانکہ یہ روش ایمان کے منافی ہے کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کے مترادف ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے مسلمانوں، جن امور کے کرنے کا حکم دیا جائے انہیں سر انجام دو، اور جن سے منع کیا جائے اس سے باز رہو، اور جن امور کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سکوت فرمایا انہیں مت چھیڑو، اس میں تمہاری بھلائی اور فلاح ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ود چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ لوٹا دیں تمہیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر کی حالت میں، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے، من بعد اس کے بعد، ما تبین کہ واضح ہوا، لہم الحق ان پر حق، فاعفو پس تم سب معاف کر دو، واسفحو اور تم سب درگزر کر دو، حتی یہاں تک کہ یأتی لائے اللہ بامرہ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد جبکہ ان پر حق واضح ہو گیا، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی تمام تر شرارتیں اور سرگرمیاں محض اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں اسلام سے برگشتہ کر دیں، یہی ان کی دلی تمنا ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے اہل کتاب تحریر اور تقریر سے فتنہ برپا کرتے رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈا جاری رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان اگر اہل کتاب کا مذہب قبول نہ بھی کریں تو کم از کم اپنے اصل دین سے ضرور منحرف ہو جائیں۔ ان کی یہ مساعی اخلاص اور نیک نیتی پر مبنی نہیں
بلکہ حسد اور بغض کی پیداوار ہے۔ مسلمانوں کا اہل کتاب کی اس معاندانہ مہم کے خلاف مشتعل ہونا فطری امر تھا، لہذا احتیاط کے طور پر ارشاد فرمایا کہ فی الحال تحمل اور عفو سے کام لو اور جوابی کارروائی سے پرہیز کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جہاد نازل ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم سب قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا، اور جو، تُقَدِّمُوا، تم سب آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، من خیرٍ، بھلائی میں سے، تجدوہ، تم سب پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے تم اسے پا لو گے اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ارکان اسلام بالخصوص نماز اور زکوٰۃ پر کاربند رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ کہیں وہ حکم جہاد کے انتظار میں دیگر دینی احکام کو پس پشت نہ ڈال دیں۔ جو بھی نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا۔ بارگاہ خداوندی میں کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں، الا، سوائے، مگر، من، جو، کانا، ہو، ہودن، یہودی، او، یا، نصارا، نصرانی، تلک، یہ، امانیہم، ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہاتو، تم سب لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں، قل، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہود و نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ نجات اخروی صرف ان کے ہم مسلک لوگوں کے لیے مخصوص ہے، ان کے علاوہ کوئی اور شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہی دعویٰ نصارہ کا بھی تھا۔ یہ ان کی باطل تمنائیں اور غلط آرزوئیں ہیں جو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے اپنے دل میں پال رکھی ہیں۔ جنت کا پروانہ کسی کے نام بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اگر واقعی وہ اپنے قول میں سچے ہیں تو انہیں اپنے دعویٰ کی صداقت میں کوئی دلیل اپنی کتاب سے پیش کرنی چاہیے۔
ایسا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، من جو اسلم جھکا دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، ولا اور نہ، خوف علیہم خوف ہوگا ان پر، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت کیجئے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہود اور نصارہ کے اس دعوے کا جواب دیا گیا ہے کہ نجات اخروی کا اصل معیار اسلام اور احسان ہے، یعنی جو شخص بھی اپنی جبین نیاز اللہ تعالیٰ کے روبرو جھکا دے، اسلام کا اقرار کرے گا اور اپنے آپ کو کاملاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دے گا، نیز وہ اپنے ایمان و عقیدے میں درست ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرے، اس طرح وہ اسلام یعنی اطاعت الہی اور احسان یعنی عمل صالح دونوں کا حامل ہو، تو ایسے لوگوں کو نہ آخرت کی زندگی میں سزا کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں گزشتہ زندگی پر رنج و ملال ہوگا، گویا وہ دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور ان کے لیے آخرت کی یہ خوشخبری ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ترجمہ اور تشریح جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس رکوع کے لیے آپ کا ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس رکوع کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، دوسرا اس رکوع کا بامحاورہ ترجمہ اور تشریح خوش خط لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔